أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون۔ آپ سے شراب اور جوئے کے متعلق سوال کرتے ہیں، تم فرما دو ان دونوں میں کبیرہ گناہ ہے اور لوگوں کے لیے کچھ دنیاوی منافع بھی ہے، اور ان کا گناہ ان کے نفع سے زیادہ بڑا ہے۔ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں کیا خرچ کریں، تم فرماؤ جو زائد بچے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ تم سے آیتیں بیان فرماتا ہے تاکہ تم غور و فکر کرو۔ اس آیت مبارکہ کا آدھا حصہ کل ہم نے سماعت کیا تھا، اس میں شراب سے متعلق باتیں ہم نے سماعت کر لی تھی۔ آج جوئے سے متعلق چند باتیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ یاد رکھیے کہ جوا کھیلنا یہ حرام ہے۔ جوا کسے کہتے ہیں؟ ہر ایسا کھیل کہ جس میں اپنا کل یا بعض مال چلے جانے کا اندیشہ ہو یا مزید مل جانے کی امید ہو، اسے جوا کہتے ہیں۔ یہ آسان ڈیفینیشن اس کی ہے کہ جس میں اپنا کل مال یا بعض مال چلے جانے کا اندیشہ ہو یا مزید مال مل جانے کی امید ہو، یہ جوئے کی تعریف میں آتا ہے۔ اسی طرح شطرنج، تاش، لٹو اور کیرم اور اسی طرح بہت سارے کھیل جو کھیلے جاتے ہیں، ان میں ہار جیت کے پر بازی لگائی جائے، یعنی شرط لگائی جائے کہ یہ جتنے بھی کھیل میں نے چند آپ کے سامنے نام رکھے کہ کوئی سا بھی کھیل ہو ہار جیت کا، لیکن جب اس میں شرط لگا دی جائے تو یاد رکھیے کہ وہ سب جوئے میں داخل ہو جائے گی اور یہ حرام ہے۔ اسی طرح بعض لوگ کرکٹ وغیرہ دیکھنے کے شوقین ہوتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں، کرکٹ وغیرہ میں میچ پر ایک ایک اوور پر یا ایک ایک بال پر رقم لگاتے ہیں، تو یہ سب جوئے میں آتا ہے اور یہ حرام ہے۔ اسی طرح بعض لوگ اپنے گھروں میں یا دفتروں میں وہ چھوٹی موٹی باتوں پر وہ شرطیں لگاتے ہیں کہ اگر میری بات درست نکلی تو تم کھانا کھلاؤ گے، اور اگر تمہاری بات سچ نکلی تو میں کھانا کھلاؤں گا، تو یہ بھی جوئے میں داخل ہوتا ہے۔ اس طرح کے لوگ گھروں میں اور دفتروں میں آپس میں شرطیں لگاتے ہیں، اس سے بھی منع کیا گیا۔ اور اسی طرح بہت ساری باتیں جوئے میں آتی ہیں جس کی تفصیل علماء سے آپ معلوم کریں گے، اور اگر جو پوچھیں گے تو وہ آپ کو پتہ چل جائے گا۔ اسی طرح اس آیت مبارکہ میں بتایا گیا آپ سے سوال کرتے ہیں کیا خرچ کریں۔ کل بھی ہم نے اس سے پہلے والی ایک آیت میں آیا تھا تو جس میں ماں باپ پر، یتیموں پر، مسکینوں پر اور ان تمام کی ایک 5 لوگوں کی فہرست بتا دی جائے گی۔ آج کی جو آیت میں بہت زبردست بتا دیا گیا کہ تفسیر خازن میں آتا ہے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو صدقہ کرنے کی ترغیب دلائی تو صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صدقے کی مقدار ارشاد فرماتے، کتنا صدقہ اللہ کی راہ میں دیں؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان سے پوچھا گیا تو اللہ رب العالمین نے یہ آیت مبارکہ نازل کر دی کہ جس میں بتایا گیا کہ جو زائد بچے، یعنی اس میں یہ بتایا گیا کہ جتنی تمہاری حاجت سے زائد ہو، اور ابتدائی اسلام میں مفسرین فرماتے ہیں کہ جتنا یعنی صحابہ کرام کی اپنی ضرورت ہوتی اتنا مال رکھ لیتے، باقی سارے کا سارا اللہ کی راہ میں دے دیتے۔ لیکن یہ قربان جائیں کہ اگر مفسرین فرماتے ہیں اگر یہ حکم بطور فرض کے تھا تو پھر زکوٰۃ کا جب حکم نازل ہوا تو یہ حکم منسوخ ہو گیا، اور اگر بطور نفل کے تھا تو یہ آج تک بھی مستحب ہے کہ بندہ اگر چاہے تو جتنی اس کی ضرورت ہے وہ رکھ لے اور باقی اللہ کی راہ میں خرچ کر دے۔ اس کا کیسے پتہ چلے گا؟ اس کا اگلی آیت میں جو جملہ آئے گا فی الدنیا والآخرہ، اس سے اس کا تعلق جڑے گا۔ اگلی آیت سماعت کیجیے، فی الدنیا والآخرہ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ دنیا اور آخرت کے کاموں میں غور و فکر کر لیا کرو، اور تم سے یتیموں کا مسئلہ پوچھتے ہیں، تم فرماؤ کہ ان کا بھلا کرنا بہتر ہے، اور اگر ان کے ساتھ اپنا خرچہ ملا لو تو وہ تمہارے بھائی ہیں، اور اللہ بگاڑنے والے کو سنوارنے والے سے خود جدا یعنی خوب جانتا ہے، اور اللہ چاہتا تو
تمہیں مشقت میں ڈال دیتا، بے شک اللہ زبردست حکمت والا ہے۔ اس آیت کا جو پہلا جملہ ہے فی الدنیا والآخرہ، مفسرین فرماتے ہیں کہ اس کا تعلق پچھلی آیت کے جملے سے ہے، اور اس کا معنی یہ بنے گا کہ تاکہ تم دنیا اور آخرت کے معاملے میں غور و فکر کر لو، یعنی جتنا تمہاری دنیاوی ضرورت کے لیے کافی ہو وہ تم رکھ لو، اور باقی تم سب مال اپنا آخرت کے لیے، آخرت کے نفع کے لیے کہ تمہیں وہاں وہ کام آ جائے، تم اس کو خیرات کر دو۔ تو یہ بتایا گیا، اور اس میں یہ بھی بتا دیا گیا کہ دنیا اور آخرت کے جو کام بھی کرو وہ سوچ سمجھ کر لو کہ تمہیں دنیا میں کتنا اس کا فائدہ ملے گا اور آخرت میں اس کا کتنا فائدہ ملے گا، یہ بات بتائی گئی۔ یتیموں کے بارے میں اس آیت میں آیا، تو جب یہ آیت مبارکہ سورہ نساء کی نازل ہوئی کہ ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما، کہ یہ والی آیت نازل ہوئی کہ جو یتیموں کا مال کھائے، یعنی یتیموں کا مال کھانے والا اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھرنے والا ہے، تو لوگوں نے جو اس وقت یتیموں کی سرپرستی کرتے تھے تو انہوں نے کیا کیا، یتیموں کے مال کو جدا کر دیے، ان کا کھانا پینا علیحدہ کر دیا۔ یہ تمام صورتیں پیش آئیں، یہاں تک کہ مفسرین کہتے ہیں کہ جو یتیم کے لیے کھانا پکایا جاتا تھا تو اگر یتیم جتنا کھا لیتا وہ کھانا بچ جاتا تو وہ اس کو استعمال نہ کرتا، گویا کہ وہ کھانا بھی خراب ہو جاتا، اور اس طرح یتیموں کو نقصان ہونے لگا۔ تو یہ صورتیں دیکھ کر صحابی رسول حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کیا، اور یتیم کے مال کی حفاظت سے نیت سے تو پھر اس وقت حضور سے پوچھا گیا، تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی اور حضور نے فرمایا کہ یتیم کے مال کی حفاظت کی نیت سے اس کا کھانا اس کے سرپرست اپنے کھانے کے ساتھ ملا لیں تو اس کا کیا حکم ہے۔ تو اس آیت میں یہ بتا دیا گیا اور یتیموں کے فائدوں کے لیے وہ ملانے کی اجازت دی گئی، لیکن ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں یہ تنبیہ فرما دی کہ تم یتیم کے فائدے کے لیے ان کے مال ملا لو اپنے ساتھ، اس کی اجازت تو تمہیں دے دی، لیکن یہ یاد رکھنا ساتھ اللہ نے بتا دیا اچھی نیتوں سے یتیموں کا مال تم نے ملانا ہے، اور کون اچھی نیت سے ملاتا ہے اور کس کی نیت خراب ہے اور اللہ بہتر جانتا ہے۔ یہ دونوں باتیں بتا دی گئی کہ تم دنیا میں چھپا لو گے اپنی نیتوں سے، لیکن جو نیتوں کا جاننے والا ہے وہ تمہاری نیتوں کو بھی جانتا ہے کہ تمہاری نیت اچھی ہے یا بری ہے۔ تو اس طرح یہ بتا دیا اور فرمایا کہ یتیموں کا مال ہڑپ کرنے والا اگر بظاہر تو لوگوں کو دکھا رہا ہے کہ میں یتیموں کا فائدہ کر رہا ہوں، لیکن اللہ نے یہ بتا دیا واللہ یعلم المفسد من المصلح، کہ اللہ جانتا ہے کہ کس کی نیت اصلاح کی ہے اور کس کی نیت فساد کی ہے، اللہ دونوں کو جانتا ہے۔ اور یہ فرمان اتنا نہایت جامع ہے کہ مفسرین فرماتے ہیں زندگی کے ہر شعبے میں وہ لاکھوں انسان کے معاملات سے واسطہ پڑتا ہے، جہاں ایک ہی چیز میں اگر اچھی نیت بھی ہو سکتی ہے اور بری نیت بھی ہو سکتی ہے تو بندہ دیکھ لے کہ کوئی نہیں جانتا لیکن وہ جانتا ہے کہ تیری نیت کیسی ہے، تو دنیا کے تمام کاموں میں انسان اپنی نیتوں کو درست کر لے کیونکہ اس کا رب جانتا ہے۔ لوگ پارٹنرشپ کرتے ہیں اور پارٹنرشپ کیوں نہیں چلتی؟ پارٹنرشپ لوگ برباد ہو جاتے ہیں، بعض لوگ اکثر نہیں چل پاتے، اس میں وجہ یہی ہوتی ہے کہ ایک کی نیت خراب ہوتی ہے اور ایک کی نیت صحیح ہوتی ہے، تو اس وجہ سے وہ نیت خراب والا ہمیشہ یہ چاہتا ہے کہ میں اس کو نقصان بتاؤں اور اچھی نیت والا یہ چاہتا ہے کہ فائدہ ہو، اس طرح دونوں کی نیت خراب ہونے کی وجہ سے دونوں کاروبار میں نہیں چل پاتے۔ تو یہاں پر یہ بتا دیے گا یتیموں سے متعلق دو باتیں یاد رکھیے گا، دو احکام۔ نمبر ایک، یتیم وہ نابالغ بچہ یا بچی ہے کہ جس کا باپ فوت ہو گیا ہو، اگر اس کے پاس مال ہے اور اپنے کسی ولی کی پرورش میں ہے تو اس کے احکام اس آیت میں مذکور ہیں کہ ولی خواہ اس یتیم کا مال اپنے مال سے ملا لے اور اس پر خرچ کرے یا پھر یتیم کا مال علیحدہ کر لے، اور اس طرح جس طرح بھی وہ بہتر سمجھتا ہے کہ وہ یتیم کی سرپرستی اور بہتری کر سکتا ہے، تو یہ اگر اس کا ملانا نیت خراب نہ ہو تو وہ ملا سکتا ہے، اگر نیت اس کو ایسا لگتا ہے میری خراب ہوگی تو وہ یتیم کا مال نہ ملائے۔ اسی طرح یتیموں کے مال کی مالی اصلاح کے حوالے سے جو لفظ استعمال ہوا اس اصلاح میں ساری مصلحتیں مفسرین فرماتے ہیں داخل ہیں، کہ صرف یہ نہیں مال کی صرف حفاظت کرے، بلکہ اگر کسی یتیم کی سرپرستی میں اپنی سرپرستی
سرپرستی میں لے لیا کہ میں یتیم کو پالوں گا، تو پھر اصلاح کا لفظ یہ بھی ہے کہ وہ یتیم کے اخلاق پر بھی توجہ دے گا، وہ یتیموں کے اعمال کی بھی تربیت کرے گا، اور اسی طرح ان کی تمام تعلیم و تربیت کے معاملات جو ہوں گے وہ گویا کہ اس کی نگرانی کرے گا۔ اور ایک جملے میں بتا دیا کہ اگر کوئی یتیم کی سرپرستی کرنے والا ہے تو یہ بتا دیا کہ یوں سمجھے کہ یتیم ساری مسلم قوم کے لیے اولاد کی طرح ہے۔ کوئی سا بھی مسلمان اگر کسی یتیم کو پالتا ہے تو گویا کہ وہ اس کی اولاد ہے، اس طرح اولاد کی طرح اس یتیم کو پالے۔ آگے فرمایا وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ۔ اور مشرکہ عورتوں سے نکاح نہ کرو کہ جب تک مسلمان نہ ہو جائیں، اور بے شک مسلمان لونڈی مشرکہ عورت سے اچھی ہے اگرچہ وہ تمہیں پسند ہو، اور مسلمان عورتوں کو مشرکوں کے نکاح میں نہ دو کہ جب تک وہ ایمان نہ لے آئیں، اور بے شک مسلمان غلام مشرک سے اچھا ہے اگرچہ وہ مشرک تمہیں پسند ہو۔ وہ دوزخ کی طرف بلاتے ہیں اور اللہ اپنے حکم سے تمہیں جنت اور بخشش کی طرف بلاتا ہے، اور اپنی آیتیں لوگوں کے لیے بیان کرتا ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ اس آیت میں جو پہلا جملہ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ کہ مشرکہ عورتوں سے نکاح نہ کرو، اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ یہ آیت حضرت مرثد غنوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی۔ یہ صحابی رسول تھے اور یہ بڑے بہادر شخص تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مکہ مکرمہ روانہ فرمایا تاکہ وہاں سے کسی تدبیر سے وہ مسلمانوں کو وہاں سے نکال کر لائیں۔ وہاں ایک عورت تھی جس کا نام تھا عناق نامی، ایک مشرکہ عورت تھی کہ زمانہ جاہلیت میں یہ اس وقت ان سے محبت بھی کرتی تھی، یعنی یہ صحابی رسول سے اس وقت، کیونکہ وہ اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے تو زمانہ جاہلیت سے ان کی محبت تھی، اور یہ حسین بھی تھی اور مالدار بھی تھی۔ جب اس سے پتہ چلا کہ وہ حضرت مرثد غنوی مکے آ رہے ہیں تو وہ ان کے پاس آئی اور اپنی طرف آنے کی اس نے دعوت دی، اور آپ کو کیونکہ حضور کی بارگاہ میں یہ دیکھیے صحابہ کہ خوف الہی تھا تو آپ نے اس سے اعراض کیا اور فرمایا اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ پھر اس عورت نے، عناق نامی عورت نے آپ کو نکاح کا کہا کہ مجھ سے نکاح کر لیجئے، پھر اسلام تو نکاح کا کہتا ہے، تو آپ نے کہا کہ تجھ سے نکاح کرنے کے بارے میں بھی رسول اللہ سے پوچھوں گا کہ رسول اللہ جب بتائیں گے تو پھر میں تجھے بتاؤں گا۔ پھر اپنے کام سے وہ فارغ ہو کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور یہ پوری صورتحال بتائی کہ یا رسول اللہ ایسا ہوا، تو اس وقت اللہ رب العالمین نے یہ آیت نازل کر دی اور بتا دیا کہ مشرکہ عورت سے ان کے نکاح کی اجازت نہیں، اگرچہ وہ تمہیں پسند ہو، تو مسلمان ہو اور وہ مشرکہ عورت ہے اس سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح آگے فرمایا وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ، اسی آیت میں فرمایا بے شک مسلمان لونڈی مشرکہ عورت سے اچھی ہے۔ اس آیت کا بھی شان نزول ہے۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک روز اپنی باندی کو، کیونکہ اس زمانے میں غلام اور باندی کا زمانہ تھا، تو اس زمانے میں آپ کی ایک باندی تھی جو غلامہ جس کو کہا جاتا ہے، وہ آپ کی خدمت میں رہتی تھی۔ آپ اس کی غلطی کی وجہ سے آپ نے اس کو ایک تماچا اس کو رسید کر دیا۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور حضور کی بارگاہ میں کہا کہ میں نے اپنی باندی کو تھپڑ لگا دیا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ایمانی حالت کے متعلق، یعنی اس عورت کے بارے میں جو مسلمان ہے لیکن ہے لونڈی، غلام ہے لیکن مسلمان ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ایمان سے متعلق حضرت عبداللہ بن رواحہ سے پوچھا، تو انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ وہ اللہ کی وحدانیت اور آپ کی رسالت کی گواہی دیتی ہے، وہ رمضان کے روزے بھی رکھتی ہے، اچھی طرح وضو بھی کرتی ہے اور نماز بھی پڑھتی ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعریف میں فرمایا وہ مومنہ ہے، یعنی یہ جب انہوں نے یہ بتایا کہ اس میں یہ ساری باتیں ہیں، حضور نے فرمایا وہ مومنہ
مومنہ ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن رواحہ نے اس وقت عرض کیا کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں جس نے آپ کو سچا نبی بنا کر مبعوث فرمایا، یا رسول اللہ میں اس عورت کو آزاد کر کے پھر اس سے نکاح کر لوں گا۔ تو حضرت عبداللہ بن رواحہ نے پھر ایسا ہی کیا۔ اس پر لوگوں نے آپ کو تانا دیا، یعنی تانا زنی شروع کر دی کہ ایک سیاہ فام، یعنی وہ کالی صورت والی، یعنی وہ باندی سے آپ نے نکاح کر لیا، حالانکہ آپ کے لیے مشرکہ آزاد عورت حاضر تھی، وہ حسین بھی ہیں مالدار بھی ہیں۔ اس پر اللہ نے یہ نازل کر دی آیت اور بتا دیا کہ مسلمان باندی ہے اور لیکن وہ مشرکہ عورت سے اچھی ہے، اگرچہ وہ حسین ہو، اگرچہ وہ مالدار ہو، لیکن ایمان کی دولت اس کے پاس نہیں۔ تو پتہ چلا کہ ایمان کتنی بڑی دولت ہے۔ اور اسی طرح اس آیت میں تیسری بات جو بتائی گئی، کیونکہ بس یہی مکمل کر کے کل انشاءاللہ آگے سماعت کریں گے، جو اس آیت کا جو تیسرا بات جو بتائی گئی کہ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا، اور مشرکوں کے نکاح میں نہ دو جب تک وہ ایمان نہ لائیں۔ یہ عورت کے سرپرستوں سے قرآن نے خطاب کیا کہ اپنی مسلمان عورتوں کو مشرکوں کے نکاح میں نہ دو۔ مسلمان عورت کا نکاح مشرک اور کافر کے ساتھ باطل ہے اور حرام ہے۔ مشرک و کافر لوگ تمہیں جہنم کی آگ کی طرف بلاتے ہیں، جبکہ اللہ رب العالمین تمہیں اپنی مغفرت کی طرف بلاتا ہے، تمہیں نصیحت فرمانے کے لیے تم پر اپنے احکام نازل فرماتا ہے۔ اس آیت سے مفسرین کہتے ہیں آج کل کے مسلمانوں کے لیے اس میں بہت بڑا واضح پیغام ہے، اور انتہائی افسوس کے ساتھ فرماتے ہیں کہ قرآن اتنی صراحت کے ساتھ وضاحت کرتا ہے، لیکن آج لوگ کیا کر رہے ہیں، صرف پیسے کے لیے وہ یہ دیکھتے ہیں کہ پیسہ ہے اور یہ کماتا بہت ہے، لیکن اس کے دین و ایمان کی کوئی فکر لوگوں کو نہیں ہوتی۔ تو وہ کیا کرتے ہیں کہ مسلمان لڑکوں میں مشرکہ لڑکیوں کے ساتھ اور یہی کافر لڑکوں کے ساتھ مسلمان لڑکیوں میں باہم شادی کا یہ رجحان اب ہو رہا ہے۔ اور یہ کہاں ہو رہا ہے؟ کوئی کہے گا یہ کہاں ہوتا ہے؟ یہ وہاں ہوتا ہے کہ جہاں مسلم اور غیر مسلم آبادی کا رجحان سب سے زیادہ ہو، کہ دونوں 50-50 ہو، اور جہاں وہ اکٹھے رہتے ہو۔ اور اسی طرح وہ لوگ بھی اس کی زد میں آتے ہیں کہ جہاں لوگ مغربی طرز کی زندگیوں پر تعلیم حاصل کرتے ہیں، جہاں لڑکے اور لڑکیاں ایک ساتھ مخلوق تعلیم حاصل کرتے ہیں، اور وہاں کیونکہ پہلے ہی تباہی ہے، اب وہ یہ نہیں دیکھتے کہ ایمان کیا ہوتا ہے، یہ نکاح کیا ہوتا ہے۔ جیسے کہ ابھی ایک ملالہ جیسی عورت نے وہ کہہ دیا کہ بس نکاح کی کیا ضرورت ہے، کہ بس مسلمان عورت جس کے ساتھ چاہے وہ گزار لے۔ تو یہ وہ تعلیم حاصل کرنے والی عورتیں ہیں کہ جو قرآن کے خلاف باتیں کرنے والے لوگ ہوتے ہیں۔ تو اس میں یہی بتایا گیا کہ پھر ایسی حرام شادیاں لوگ کرتے ہیں اور زندگی بھر بدکاری کرتے رہتے ہیں، اور گناہوں کا ان کے نامہ اعمال میں ہوتا رہتا ہے۔ تو اس میں بتایا گیا کہ وہ لڑکے اور لڑکی جو ایسا کریں گے وہ بھی اس میں ملوث پائے جائیں گے، تو وہ گناہگار ہوں گے، اور جو ماں باپ ان کی ایسی حرکت پر راضی رہیں گے تو وہ بھی گناہگار ہیں، اور اولاد ان کو بھی جہنم میں اپنے ساتھ لے جائے گی۔ تو ماں باپ کے لیے بھی پیغام ہے اس آیت میں، حکمرانوں کے لیے بھی پیغام ہے، اور ان صاحب اختیار لوگوں کے لیے بھی پیغام ہے کہ جو ایسی تعلیم کو روکتے نہیں، کہ جہاں مخلوق تعلیم ہو، جہاں بے حیائی ہوتی رہے اور اس کا سد باب کرنے کی کوشش نہیں کرتے۔ اور اس میں تمام لوگوں کے لیے پیغام ہے۔ اللہ رب العالمین اس قرآن حکیم جو کچھ ہم نے سنا اسے یاد رکھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کل انشاءاللہ کیونکہ ہماری ماہانہ 11ویں شریف بھی ہوتی ہے، لیکن پہلے 15 منٹ کا درس قرآن ہوگا، اور اس کے بعد 2 نعت، 1 منقبت ہوگی، 15-20 منٹ کی محفل نعت ہوگی انشاءاللہ۔ کل 11ویں شریف میں پہلے درس قرآن 15 منٹ کا ہوگا، اور 2 نعت، 1 منقبت پڑھ کے انشاءاللہ دعا ہوگی، اور اس طرح یہ ہمارا سلسلہ چلتا رہے گا۔ اللہ رب العالمین ہمیں قرآن حکیم کو سیکھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ یا رب العالمین، یا ارحم الراحمین، جو کچھ ہم نے سنا اسے یاد رکھنے، سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں ہر برائی سے بچنے والا بنا دے۔ یا اللہ، مولا کریم حرام کے لقمے سے محفوظ فرما، حرام کاریوں سے محفوظ فرما، بد نگاہیوں سے محفوظ فرما، گناہ کے ہر کام سے محفوظ فرما۔ یا اللہ، ہمیں اپنی پناہ عطا فرما، ہمیں دشمنوں کے دشمنی سے، شریروں کی شر سے، نفس و شیطان کی ہر وار سے اپنی پناہ عطا فرما۔ یا رب العالمین، قرآن حکیم کا نور عطا فرما، ہمیں با عمل، با حیا اور با
کردار بنا دے، ہمارے کردار کو مضبوط، ہمارے ظرف کو وسیع کر دے، ہمیں ہمیشہ سچ بولنے والا، سچ کا ساتھ دینے والا بنا دے اور حق بات کرنے والا بنا دے اور بزدلی کو ہمارے اندر سے دور فرما دے یا رب العالمین۔ قرآن حکیم کے درس کی برکت سے جتنے حاضرین موجود ہیں ان سب کی خالی جھولیوں کو بھر دے۔ وصلی اللہ تعالی